اچھا ایک آفر اور سناتا ہوں اگر اجازت ہو تو، سننا چاہ رہا؟ ارے بڑا فری میں، بالکل آسان، نوجوانوں کے لیے بہت پیارا. اگر کوئی 1 کلو سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو پورے کاشی پور میں اس کا نام ہو جائے گا. اور اول تو دکھاوا ایسا ہے، میں نے دیکھا تقریر میں بعض اگر مجھے نوٹ بھی دینے آتے نا تو نوٹ دے کے یہ ویڈیو کی طرف کو منہ کر دیتے ہیں ایسے تاکہ میرا بھی فوٹو آ جائے. ایسے بھی لوگ ہیں. وہ تو پرانے لوگ تھے کہ نیکی کر کنویں میں ڈال، اور اب ہے نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال. اچھا تم ہی نہیں، یہ بڑے بڑے مولاناؤں کو بھی میں نے دیکھا ہے، پہلے میں بعد میں آپ. پہلے نماز پڑھتے تھے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی پڑھتے تھے، چاروں قل پڑھتے تھے، پھر پھونکتے تھے، پھر چہرے پہ سب پہ جسم پہ پھیرتے، پھر پڑھتے سبحان اللہ، پھر دعا مانگ کے گڑ گڑا کے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے تھے. سب ہوتا تھا نہیں؟ کتنا پیارا سما تھا، کتنا اچھا موسم تھا. لیکن نہیں، اب سلام پھیرتے السلام علیکم رحمۃ اللہ وسلم، فوراً موبائل اٹھا کے چیک کرے گا کسی کا SMS تو نہیں آیا، کسی کی کال تو نہیں آئی ہے. اور جب تم ہی نہیں، میں نے بعض مولانا کو بھی دیکھا اتنا عاشق ہے اس موبائل پہ کہ مت پوچھو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں موبائل مت چلاؤ، مگر چلاؤ تو کامیاب، اس سے اچھی باتیں حاصل کرو. ان علماء کے بہت کام کا ہے. پہلے ہم جب یہ مفتی مناظر صاحب پڑھتے تھے، مفتی قاسم صاحب، یہ سب جسپور میں پڑھے ہیں، میرے پاس بھی رہے ہیں یہ لوگ. تو جس کتاب کا مطالعہ کرنا ہوتا تھا نا تو تقریر کرنے تھے بیگ میں رکھ کے لے جاتے تھے. تفسیر اگر پڑھا رہے ہیں یا مشکات شریف یا کوئی بھی کتاب پڑھا رہا ہوں میں تو وہ بیگ میں رکھ کے پھر جہاں وقت ملتا تھا وہیں مطالعہ کرتا تھا. یا مفتی جلیل صاحب جاتے تو وہ بھی رکھ کے لے جاتے تھے ہم لوگ. اب رکھنے کی ضرورت نہیں، اب ساری چیزیں موبائل میں، اور تمہارے موبائل میں ساری گندگی بھری ہوئی ملے گی. لیکن صاف کرو اپنے دل کو بھی. اب چلو آفر، اگر کوئی 1 کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اسے کتنا بڑا ثواب، اور اگر کوئی 1000 کوئنٹل سونا کر دے تو آج ایسا آفر بتا رہا ہوں، 1000 نہیں کئی ہزار کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ. یار یہ پانی کی بوتلیں اتنی آ رہی ہیں، وہ تو بتاؤ کسے اتنی ڈکاس لگ رہی ہے. رکھ لو، توجہ رکھو، رکھا رہنے دیو. کئی ہزار کوئنٹل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے اگر اجازت ہو تو بتاؤں، اور وہ بھی حدیث سے بتاؤں گا. میں کسی مولانا کی بات ہی نہیں آج کل تو حضرت معاف کرنا، ایسے ایسے لوگ ہیں اگر دیکھا ان کا نام ہو رہا ہے، ان کا نام ہو رہا ہے، ان کا نام ہو رہا ہے، کچھ بھی الٹی سیدھی کرا کے فون کر دے دو، بدنامی کرتے ہیں کہ وہ صاحب ان کا مخالف ہو گئے، وہ ان کا مخالف ہو گیا، وہ حضرت امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں، وہ ان کو، ایسے چل رہا ہے صرف اپنی. مگر انشاءاللہ ایسے لوگ نہ تو دنیا پہ چین سے رہیں گے نہ آخرت میں چین سے رہیں گے. یہ بھی میری سن لیو، سمجھ میں آ رہی؟ ایسے لوگ، اور تم میں سے نہیں ہے یہ، ہم میں سے مولانا ہی لوگ ہیں، انہی کو سب سے پہلے مارا جائے گا. تم تو پھر بھی ڈر جاتے ہو. اب ذرا سنو، میں بتا رہا ہوں 1000 نہیں کئی ہزار کوئنٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے. آفر نکلا، آفر ہے، لفظ آفر ہے. جلدی بتاؤ کیا سمجھ رہے ہو؟ آفر نا، سمجھ رہے ہو نا؟ اگر اجازت ہو تو بتاؤں، لیکن نوجوانوں 1 ہفتے میں تم یہ کام کر سکتے ہو. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلی ذات کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے. مسجد میں تھوڑا سبحان اللہ آہستہ کہیے، تھوڑا خیال رکھیے. ایسا نہیں ہے کہ تم جذبات، یہ اللہ کا گھر ہے. تھوڑا میں نہیں کہوں گا کہ تم سبحان اللہ کو زور سے کہو، اطمینان سے سنو. یہاں تو تم نہ چائے پی سکتے ہو نہ گٹکا کھا سکتے ہو، سمجھ رہے؟ بہت پیاس لگے تو میرے پاس آ جائیے، پانی پلاؤں گا، بوتلیں رکھی یہاں. لیکن مسجد کا خیال ضرور رکھیو، ٹھیک ہے بیٹا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک عمل بتا دوں کیا کرتے ہیں. جمعے کے دن، کل کو کیا دن ہے بولو؟ صبح کو کیا جمعہ؟
جمعے کے دن حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں اذان سے پہلے آ جاتے ہیں اور آ کر کے مسجد کو جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، صاف کرتے ہیں، کوڑا کرکٹ کیونکہ چھپر ہوتے تھے، مٹی کچی دیواریں اور آندھی چلتی تھی، دھول وغیرہ کوڑا وغیرہ گرد و غبار آ جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نمازیوں کے لیے مسجد کو تیار کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا، آقا ابو بکر صدیق کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ کیا سوچتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا ذرا بتاؤ، تو انہوں نے ایسے ایسے بتایا۔ اب میرے نبی جمعے کے دن منبر شریف پہ کھڑے ہوتے اور بیان کرتے، ذرا آفر سنو اپنے لیے۔ میرے نبی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی بھی مسجد کو جھاڑے گا پوچھے گا جمعے کے دن، اسے صاف کر کے نمازیوں کے لیے تیار کر دے گا اور ایک مٹی کوڑا کرکٹ نکال کے پار کر دے گا تو اسے احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کرتے ہو ایسا کام؟ ہاں، تم تو وہی کرو گے، بس تیری میری بہن بیٹیوں کو ستاؤ گے، الٹے سیدھے ایس ایم ایس لکھو گے، موبائلوں پہ چیٹنگ سیٹنگ چل رہی ہے اور بالکل مجنوں بن گیا، دیوانہ دیوانہ پڑا ہے ایک طرف کسی مکان کے کونے پہ، اس پہ سلپ پہ بیٹھا ہوا ایس ایم ایس پڑھ رہا اور رو رہا، ایس ایم ایس پڑھ رہا مجنوں، اور بات پگلے ہنس رہے، وہی ایس ایم ایس پڑھ گئے، سمجھ رہے نا میری زندگی یہ تمہاری زندگی نہیں، جب میں بتا رہا ہوں زندگی وہ ہے۔ کوئی بھی نوجوان، اس کے ماں باپ نے یہ باتیں نہیں بتائیں اس کو، جبکہ ذمہ داری اس کے ماں باپ کی تھی شروع سے۔ علماء کے پاس بیٹھا کرو، ان سے محبت کیا کرو اور یہ باتیں سیکھا۔ یار کوئی زیادہ کام ہے، ایک مسجد اگر صاف کرو گے اور ایک مٹھی کوڑا اگر نکال کے پھینک دیا تو ایسے سمجھو جیسے نبی نے فرمائی، سامنے دیکھ رہا احد پہاڑ، اس کی برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے۔ اور میں کہتا ہوں پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ کرو تبھی تو آم کے آم اور گٹلیوں کے دام، مگر کہاں سارے کام مؤذن ہی کرے گا۔ رگڑ دے امام صاحب، مؤذن صاحب یہ تھوک کے خود جا رہے ہیں اور کہہ رہے مؤذن صاحب یہ نالی میں تھوک کیسا پڑا۔ تھوڑا سا عہدہ اگر مل گیا، اللہ تعالیٰ نے صدر بنا دیا، متولی بنا دیا، کچھ بنا دیا، تو کمر پہ ہاتھ رکھیں گے، کہیں گے امام صاحب یہ تمہیں جالا نہیں دکھ رہا، کم سے کم مؤذن صاحب سے صاف کرا دیتے۔ اچھا تمہارا مقام حضرت ابو بکر صدیق سے اونچا ہو گیا کیا؟ مولا کائنات حضرت علی سے اونچا ہو گیا کیا؟ حضرت عمر سے اونچا ہو گیا؟ یہ لوگ جھاڑو مارتے تھے مسجد میں، جھاڑو، مگر یہ باتیں نکل گئی ہیں، سب ختم ہو گئی ہیں، اب تو بس جلن حسد کی۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک دن نا نبی بیٹھے تھے، صحابہ کرام کے درمیان گفتگو چل رہی تھی، نبی رو دیے۔ یار نبی کی آنکھوں میں آنسو، آدمی کب روتا جب بہت تکلیف ہوتی ہے، نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کوئی تکلیف کوئی پریشانی یا کچھ؟ آقا بتائیے ہم حاضر ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہے۔ کہا کیا؟ کہا پچھلی امتوں میں کچھ بیماریاں ایسی تھیں جو ان امتیوں کو لے ڈوبی تھی، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری میری امت میں بھی آ جائے گی جو نمازیوں کو بھی لے ڈوبے گی، عالموں کو بھی لے ڈوبے گی اور حاجیوں کو بھی اور اچھے لوگوں کو بھی لے ڈوبے گی۔ اس وجہ سے آنسو نکل آئے۔ لوگ سمجھیں گے بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، لوگ سمجھیں گے بہت بڑے نمازی ہیں، لوگ سمجھیں گے بہت بڑے حاجی ہیں، بات والے ہیں، مگر بالکل 0/0۔ کہا کون ہوں گے آقا؟ نبی نے فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے دلوں میں حسد رکھتے ہیں۔ وہ بیماری کیا؟ الحسود۔ آقا فرماتے ہیں لا یجتمع
فی جوف العبد الایمان والحسد، وہ ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور ایک حسد۔ اب دیکھ لو تم حالات، یہ تو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، کہا یہ حسد کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا ہی الہالک، یہ اس طرح ہے۔ کیا ہے بولو؟ کیونکہ پہلے نائی وغیرہ بال مونڈتے تھے تو اس طرح سے مونڈتے تھے، پرانے لوگ جانتے اس طرح۔ یہاں بھی کیا یہی بولتے ہیں اس طرح، یہ اس طرح۔ اب صحابہ نے دیکھا یہ اس طرح حسد اور اس طرح، نبی نے مگر چہرہ پہچان لیا اور ارشاد فرمایا لا اقول بهذا الحالك تهلك الشعراء ولكن تهلك الدين، او کما قال رسول اللہ، کیونکہ عربی میں بنا رہا ہوں مفہوم کی۔ نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا یہ وہ اس طرح ہے جس سے بال مونڈے جاتے ہیں، بلکہ یہ وہ اس طرح ہے جس سے دین ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب ٹٹولیو ڈھونڈیو، پیر صاحب ہیں دو تو وہ اپنے محلے کو گھیرے پڑا، وہ اپنے محلے کو گھیرے پڑا اور کہہ رہے ادھر مت جائیے ورنہ میری بیعت ختم۔ مریدوں کو اتنا، ان کے ذہن میں اتنا زہر بھر دے۔ کیا مطلب تھا؟ سب سمندر میرے آقا ہیں، آقا سے جب نہریں پھوٹی مولا کائنات حضرت علی سے ہوتے ہوئے، اگر کوئی قادری نہر میں آئے، چشتی نہر میں آئے، سہروردی نہر میں آئے، نقش بندی نہر، سب جا کے اسی سمندر سے ملتی تھی۔ جو جس کے قریب، جس کی جس سے چاہت ہوتی تھی، ان سے جا کے مل لے، فیضان حاصل کرے اور برائیوں سے بچ جائے، وہاں پہنچ جائے، یہ ہوتا تھا۔ اور اب نفسانیت بنا دیا اس کو، ساری چیزیں ختم کر دی ہے۔ تو حسد تو یہی ہے، پہلے حسد۔ نبی نے فرمایا حسد وہ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما تأکل الحطب النار، اللہ، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی، ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ مگر کبھی سوچا، کبھی خیال کیا اس چیز کو؟ نہیں۔ تو چلو بات نکل گئی۔ یہ ذہن بناؤ گے آج کے بعد ایک دو مرتبہ تو آ کر کے یار مسجد کو صاف کرو، اس لیے نہیں، اس لیے کہ اگر ہماری یہ قبول ہو گئی تو احد پہاڑ کی برابر سونا۔ ابھی ہمارے مفتی مناظر حسین صاحب سرکار کے روضے کی زیارت کر کے آئیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر کے آئیں۔ پوری دنیا، آپ ہم سب کعبہ نہیں دیکھا لیکن کعبے کی طرف کو منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، جس کی طرف کو پوری دنیا منہ کر کے عبادت کرتی ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئیں۔ اور الحمدللہ ہمیں آپ کو بھی جو گئے انہیں بھی شرف حاصل ہوا، اپنی آنکھوں سے کعبہ اور سرکار کا روضہ۔ نبی نے فرمایا منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایمان یا شرط ہے، واجب ہو گئی، واجب۔ مگر ذرا دیکھو میں جو بتا رہا ہوں، آج حاجی حج کرنے جاتا ہے تو کتنا ٹائم، کتنا روپیہ لگتا ہے؟ 3.5 لاکھ روپے تقریباً، 3 اور 4 کے بیچ میں لگتے ہیں، یہی ہے نا؟ لیکن گارنٹی لے لو گا کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ 2 میاں بیوی گئے تو 6 سے 8-7 لاکھ تک، لیکن گارنٹی لے لو گے نہیں۔ مگر جس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، میں اس کو ایک آفر بتاتا ہوں، ایسا آفر دیتا ہوں، 1 روپیہ نہیں، 1 چبنی نہیں، اور گارنٹی بھی لیتا ہوں۔
اگر اجازت ہو تو بتاؤں. اور وہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ میں نے پڑھی تھی، دیکھی، اس میں بھی یہ لکھا والدین کے اوپر جو لکھی ہوئی شان والدین مفتی قاسم صاحب نے. لیکن سنو، 1 روپیہ نہیں، 1 پیسہ نہیں، چونی نہیں، آم کیام اور گٹھلیوں کے بھی دام، مگر نوجوانوں تمہارے لیے آفر ہے وہ بھی حج مقبول کا. اتنا ثواب پا جاؤ گے، اور کوئی مولانا اگر بولے تو اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ اللہ ذرا سنو، آپ ذرا سنو، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرے، پیار کرے، شام کو سو جائے، صبح کو جا کر کے اٹھے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، تسبیح نہیں پڑھ رہا، خالی محبت اور پیار سے اپنے ماں باپ کا دیدار کر لے، ماں باپ کو دیکھ لے، تو نبی فرماتے ہیں اسے 1 حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. آفر دے رہا ہوں نکال کے قرآن و حدیث سے. شاید تمہاری توجہ بڑھ جائے، اللہ برکتیں فرمائے، شاید تمہاری توجہ بڑھ جائے. اس لیے میں یہی کر سکتا ہوں، لوہا گرم ہی تو کر سکتا ہوں، باقی ہتھوڑا تو تمہیں ہی مارنا ہے. ہتھوڑا تو کتنی بڑی دولت ہے یار، ماں باپ. ذرا سوچنے کی بات ہے، غور. یہ نوجوانوں کے لیے ایسی دولت، بیٹا اگر گزر گیا نا تو پھر ہاتھ آنے کی نہیں، پھر تو لاکھوں روپے خرچ، 1 روپیہ ختم نہیں. ہم جاتے تقریر میں کہ صاحب سید صاحب ہے، لوگ ہاتھ چومتے بعد ناک لگا دیتا ہے یار، اتنے چومتا ہے. مگر ایک بات بتاؤں، ایمانداری کی جو بات ہے، مفتیان کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 1000 پیر، 1000 عالم، 1000 مفتی، وہ بھی اچھے پیر ہوں، غنڈوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اچھے پیر ہوں. وہ بھی کیا پیر ہے یار، پاؤں پھیلا دیا اور عورتوں سے کہہ لے دباتی رہے، وہ رات بھر دبا رہی ہے. یہ پیر ہو سکتا ہے کیا بتاؤ؟ اس پیر کو اتنا مارا جائے گا قبرستان میں، گھیر کے مارا جائے گا. ارے جو شریعت کے خلاف ہے وہ پیر کیا ہو سکتا ہے کیا؟ ایک سنبل کے علاقے میں ایک لڑکی ثانیہ جماعت میں پڑھ رہی تھی، اس نے کہیں میری تقریر سن لی. اب وہ کسی پیر صاحب سے جب مرید ہونے کو گئی تو وہ اپنا پورا نقاب لگا ہوا اور اس کا سب، تو پیر وہ جاہل تھا، بولا منہ کھول. بولی نہیں، میں نے سنا تقریر میں سید صاحب کی، اور ایسا پیر سے پردہ ہے. تو بولے بیٹی بات صحیح ہے، لیکن یہ بتا جب میں تجھے دنیا پہ نہیں دیکھوں گا تو تجھے حشر میں کیسے پہچانوں گا تو میری مریدہ کہاں گھوم رہی ہے؟ کتنا حرامی پیر کیسا، کہاں سے لایا نکال کے. اب جب اس کے بھائی نے بات کی، انس، چلو نام نہیں بتا رہے، موبائل والے کیچ کر لیتے، اس کے بھائی نے جب بات کی، بولے حضور ایسے ہوگا. میں نے کہا کہیو اس پیر کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی. ارے جب مر جاؤ گے، جب انتقال ہو جائے گا تو یہ آنکھیں تھوڑی رہیں گی. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو تو ان سے پہچانے گا وہاں اردو بھی نہیں بولے گا، عربی چلے گی. اب بھلے نحو صرف کے قاعدے، نحوی میزانیات پنجگنج ہو کے نہ ہو، علم الصیغہ کے قاعدے یاد ہو یا نہ ہو، وہاں سب صحیح، محموز، معطل، مضاف سارے قاعدے آتے ہوں گے. لیکن سنو، میں جو بتا رہا ہوں اصلی کی بات کر رہا ہوں، اچھوں کی. ہزاروں پیر، یہ علماء بیٹھے مفتیان کرام، اگر غلط بولوں گا تو پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے. ہزاروں پیر، ہزاروں مولانا، ہزاروں مفتی ادھر لائن میں کھڑے ہو اور تم انہیں بریانی پہ بریانی کھلائے ہوئے ہو اور ان سے کہا صاحب دعا کرو، وہ سب دعا کے لیے تیار ہو، اور تمہارے ماں باپ اگر ادھر کھڑے ہو اور تمہارے ماں باپ اگر تم سے ناراض ہو تو کان کھول کے سن لو، صبح سے شام تک وہ سب کے سب مل کر کے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے. جب تک ماں باپ ناراض ہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول
سمجھ میں آ رہی بات؟ اس وجہ سے میں ٹائم کو بچاتا ہوں نا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک ایک چیز اٹھا رہا ہوں، ہو سکتا کسی کے ذہن میں کچھ بات آ جائے۔ اچھا تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ بولو۔ ارے یار سب چاہتے ہیں دعائیں قبول ہو جائیں، اور سبھی چاہتے ہو، اور یہی وجہ تم اچھے لوگوں سے ملنے چاہتے ہو، مزار شریف پہ بھی جاتے ہو، بزرگوں مزار شریف پہ جانا بھی چاہیے، بزرگوں میں جانا بھی چاہیے، مگر ایک بات بتا دوں، مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا احناف کے نزدیک جانا جائز نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے اختلاط کی وجہ سے روک دیا گیا تو تم گھر پہ پڑھو، یہ مسجد میں پڑھیں گے۔ فرض نماز، حالانکہ فرض مسجد میں آ کر کے پڑھنا نہیں تھی، سمجھے، لیکن عبادت الصلاۃ اہم العبادات، اس کو بھی روک دیا تاکہ کوئی بد نظمی نہ پھیلے، برائی، اشارے سمجھ رہے ہو، خرابیاں نہ ہو، اس لیے روک دیا گیا۔ تو اسی لیے مزار پہ بھی جانے کی اجازت نہیں، یہ علت۔ لیکن اب سنو، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، صحیح بتا رہے ہو، تم نے کتنی دعائیں مانگی، ہاتھوں ہاتھ قبول ہو گئی؟ ہاں، اگر ہاتھوں ہاتھ قبول ہوتی نا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا، ایک امام دوسرے امام کو مروا چکا ہوتا۔ تم تو چھوڑو اپنی بات یار، تم اپنی تو بات میں امام کو ہی مروا دیتا، تم تو اپنی بات میں رکھی ہو۔ معاف کرنا، تھوڑا جسارت کر کے بول رہا ہوں، ایسے حالات۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں، مگر علم والے بھی ہیں، وہ بات بھی بتا دوں، بخاری شریف اگر پڑھو گے تو دعا کا اس میں باب جب آئے گا تو اس میں لکھا ہے جو تم دعا مانگتے ہو تو تمہاری دعا، ہر دعا کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے۔ اگر تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے تو ہاتھوں ہاتھ رزلٹ دے دیتا ہے، اور بہتر نہیں ہوتا ہے تو رزلٹ نہیں دیتا، اس کی جزا تمہیں آخرت میں ملے گی۔ یہ علمی بات ہو گئی۔ لیکن اب بات بتا دوں، اس لیے تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، مگر ایک پیر صاحب میں بھی بتاؤں، ایک خالقہ میں بھی بتاؤں، ایک بارگاہ میں بھی بتاؤں، نوجوانوں سنو، بچوں سنو، جہاں پر 100% دعا قبول، بتا دوں وہ بارگاہ کہاں ہے؟ چلو گے؟ میری طرف دھیان دو بیٹا، وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100% دعا قبول؟ وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، کان کھول کے سنو، وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، ماں باپ کی بارگاہ۔ ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو، جب ماں باپ راضی ہو جائے، اپنے لڑکاتے ہوئے ہاتھوں سے اگر ماں باپ دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں نہیں کہتا ہوں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، نبی فرماتے دعا والدین الاولادہما کا دعاء النبی الامتہ۔ نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ بات بڑی آگے کو نکل گئی، تم مسجد میں آ کے بیٹھے تو بات میں بات بڑھتی گئی اور نکلتی گئی، لیکن باتیں اچھی ہو گئی، اور مجھے لگتا ہے یہ بھی انسان کو خود نہیں بولتا ہے، جو بزرگوں کا فیضان ہوتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے وہی وہ بولتا ہے، سمجھے؟ وہاں سے ہٹا کر کے مسجد میں بھیج دیا، مسجد میں آئے تو میرا موضوع بھی چینج ہوا، آپ کو دیکھ کر کے مسجد میں بیٹھے۔ اب میرا وہ معاملہ تو ہے نہیں جو رٹ کے آیا ہوں تو آنکھیں بند کر کے دھواں دوں، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ اور بس چلو، ایسا نہیں، میں تو دیکھ کے تقریر کرتا ہوں، دیکھ کے کرتا ہوں، اس لیے جو بات آتی ہے وہ بتاتا ہوں۔ زیادہ تر جو دیکھتا ہوں ہو رہا ہے تو قرآن و حدیث میں سے اس کو قرآن و حدیث کے ذریعے اس بات کو نکھار کر کے عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ میرا بیان ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اور اسی میں لگا رہتا ہوں کہ بس
اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور یہ جتنے آقا کی امت ہے مولا ان سب کو بھی ہدایت کے نصیب فرمائے، ان سب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ بولو اب ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ امام حسین پاک کا تھوڑا سا ذکر کر لو، 2-4 منٹ کر لو، اس کو پورا کر دوں تھوڑا سا، لیکن یہ تقریر ایسے سمجھو کہ ادھار رہی، اور ٹائم پہ 11 بجے بٹھائیو تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سوچا تو یہی تھا، شروع کا میں نے ان کے بچپنے کی اور ان کی کرامتیں اور ساری چیزیں جو سب روک کر کے ایک دم ڈائریکٹ کروالا لے گیا، میں نے سوچا آگے پڑھوں گا بتاؤں گا، لیکن اللہ کی مرضی، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، ہلکے آواز میں امام حسین پاک کو یاد کریں، کہنا یا حسین۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، بولو یا حسین۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، اور جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری 10 محرم شریف کو جمعے کے دن کربلا شریف میں شہید ہوتے ہیں، ان کا جسم پاک کربلا شریف میں دفن ہے، اور ان کے سر پاک کو لے کر کے یزیدی چلے، سر پاک کو لے کر کے چلے۔ تم نے یہ لنگر کیا حسین پاک کے نام پر، کھانا کھلایا حسین پاک کے نام پر۔ جب سیدہ زینب ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، سیدہ سکینہ عربی میں سکینہ کا لفظ آتا ہے، ان کو گھوڑے پہ بٹھا دیا پیچھے کو ہاتھ باندھ کر، اور سید زادے کسی کے ہاتھ آگے کو کسی کے ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے، چلتے چلے جا رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ ادھر سے آئیں گے، وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے، اس بوڑھی عورت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، روٹی کے سوکھے ہوئے 3 ٹکڑے آ گئی، اور آ کر کے کہنے لگی، بیٹی میں آپ کو نہیں جانتی ہوں، مگر آپ ضرور حسین پاک کی کوئی نہ کوئی ہو، آپ ضرور کوئی نہ کوئی ہو۔ اور حسین پاک کی ایک بہن بھی ہے جن کا نام زینب، اگر انہیں پتا چل گیا اور انہوں نے دعا کر دی کہ میرے بھائی کے سر کو کاٹ کر رکھ دیا، ان ظالموں کو مولا نیست و نابود کر دے، تو ایک بچہ بھی نہیں بچے گا۔ مگر کیا پتا تھا یہ زینب ہی سے بات کر رہی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ کہا تم نے زینب کو دیکھا؟ کہا میں بچپن، حضرت فضہ تھی وہ، کہا میں بچپنے میں فاطمہ کے وہاں پہ رہتی تھی، زینب کو بچپنے میں دیکھا تھا۔ کہا اچھا اب دیکھنا چاہو گی؟ کہا جی۔ کہا یہی زینب۔ بہرحال جب سنا یہی زینب ہے تو بوڑھی عورت کو جلال آ گیا اور کہنے لگی، او ظالم یزیدیوں سنو، یہ سید زادی ہے جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیت اوروں کے بارے میں اہل بیت کے بارے میں بھی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ حسین پاک کے سر پاک کو لے کر کے چلتے چلے جا رہے، ابن زیاد کے یہاں پہنچے، وہاں سے بھی گزر گئے، اب دمشق پہنچے جہاں کا حاکم یزید تھا۔ اس نے شہر سجا لیا تھا، ڈھول تاشے گاجے باجے یہ ساری چیزیں شراب عام کر دی تھی، اتنا غنڈہ گردی، اتنا غنڈہ گردی،
कई रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है कि सर पाक को मदीने रवाना कर दिया था, फ़क़ीह मिल्लत अल्लामा जलालुद्दीन लिखते हैं। और एक रिवायत ये है कि मशहद भेज दिया गया था। एक रिवायत ये है कि उसी नेज़े में था, उसमें लगा रहने दिया था, जो इस कमरे में रखा था, उसके बाद मोमिनों के कब्रिस्तान में दफन किया गया। ये रिवायतें बताई। मगर 61 हिजरी के बाद अब जो 62-63 आई, इन जालिम यजीदियों ने क्या किया, बस 2-3 मिनट वो सुन लो। मदीने को जब फौज भेजी थी, इन लोगों ने 700 सहाबा इकराम को शहीद किया था। इन यजीदियों ने 700 सहाबा इकराम को शहीद, सब ताबईन, सबको मिला करके 10,000 का भी तारीख में जिक्र आता है। मस्जिद नबवी जो मेरे नबी ने अपने हाथों से बनाई, सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक का पसीना, उमर का पसीना, उस्मान गनी मौला कायनात का पसीना। मगर इन जालिमों ने उस मस्जिद नबवी में घोड़े बांध दिए थे। तुम अपने यहाँ मस्जिद में जूता चप्पल पहन के नहीं आते हो, इन जालिमों ने घोड़े बांध दिए थे। और जिस मिंबर शरीफ पर मेरे नबी खड़े होकर के पूरी दुनिया को हिदायत का पैगाम देते थे, इस्लाम लोगों को बताते थे, इन जालिमों ने घोड़ों की लीद और पेशाब डाली थी। इन्होंने अपनी फौज पर 3 दिन 3 रातें वहां की औरतें हलाल कर दी थी। हलाल का मतलब ये, जो जिसके चाहे कपड़े उतार ले, चौराहे पे इज्जत लूटे, जो चाहे करे, तुम्हारे लिए हलाल है। ये जालिम, वही दौर था, भाई भाई के साथ शादी कर रहा था, बाप बेटी के साथ बिल्कुल जिना आम हो चुका था, फिर भी इनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। जिसमें मेरे नबी का पसीना, हसनैन करीमैन मदीने में खेलते थे, मगर इन जालिमों ने आज पानी की जगह खून और शराब बहा दी थी। ये आलम था। 3 दिन मस्जिद नबवी में ना नमाज हुई और ना अजान हुई। एक रिवायत हमें ये मिलती है, हजरत सईद इब्ने मुसय्यब, उनकी रिवायत, उनसे उन्होंने अपने आप को पागल बना लिया था कि आवाज कहां से आती है, अजान होती है, ये मस्जिद नबवी में जाने नहीं देते हैं, लेकिन आवाज कहां से आती है, जब जाकर के आवाज के साथ साथ चले तो सरकार के रोजे से अजान की आवाज आ रही। इन जालिमों ने न अजान होने दी, न नमाज होने दी, जो भी जाता था उसको शहीद कर दिया करते थे। ये आलम था। अब भी इनका कलेजा ठंडा नहीं होता है। मुख्तसर करके सुना रहा हूं, कभी मौका मिला तफसील से सुनाऊंगा। अब भी इनका कलेजा ठंडा नहीं होता है तो ये मक्के को रवाना हो जाते हैं। वो खाना काबा जिसकी तरफ को दुनिया देख करके, दुनिया मुंह करके नमाज पढ़ा करती है, इन जालिमों ने उस खाना काबा पर पत्थर बरसाए थे। अब भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। बराबर में एक पहाड़ है जिसका नाम जबल अबू कुबैस है, उस पे मिंजनीक लगा दी थी, यानी पत्थर फेंकने वाली मशीन। वो उस मशीन से पत्थर फेंके जा रहे थे। अब भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। सुतून चटक गया था खाना काबा का, तो फिर आग के इन्होंने गोले बना बना करके भेजे थे। तुम्हें मालूम होगा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लिया था, तो अल्लाह ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा था, एक मेढ़ा भेजा था, और कहा इस्माइल को निकाल लो और ये रख दो। जैसे इस्माइल को चुपके से हजरत जिब्रील ने निकाला, वो मेढ़ा ज़बा हो गया। अब सवाल ये होता है, उसका खून कहां गया, उसके खाल कहां गई, उसकी हड्डियां कहां गई, उसका गोश्त कहां गया, पूरा दुम्बा कहां गया? एक आसमानी आ गई, सारी चीजें उठा करके ले गई, सिर्फ सींग बचे थे, सींग। वो दुम्बा, उसके सींग बचे थे। वो हजरत इब्राहीम से लेकर के मेरे नबी के जमाने तक बतौर यादगार खाना काबा में वो सींग रखे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में रखे हुए थे, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी मौला कायनात के जमाने में रखे हुए थे, हजरत हसन, हजरत अमीर मुआविया के जमाने में रखे हुए थे। लेकिन अब ये वक्त आ जाता है, इन जालिमों ने जब आग के गोले बना करके डाले तो खाना काबा में आग लग जाती है, जिससे खिलाफ भी जलता है और वो सींग भी जल जाते। 15 रबीउल अव्वल आ जाती है, इनका यजीद मर गया। नाचने वाली बराबर में थी, शराब के था, मटका था, मर गए मरदूद जिनकी फातिहाना दुरूद, जहां घूरा पड़ता था, गिल्ला पड़ता, गिलाजत पड़ती थी, वही ढकेल दिया, चल जा। ऐसे हालात
پھر مسلمانوں کی ہمت ٹھک گئی کہ ان کا جو تھا یہ گرو، ان کا جو تھا یہ یزید مر چکا ہے۔ پہلے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ افواہ ہے، لیکن پھر بعد میں مسلمانوں کی ہمت ٹھکی، اتنا شاندار میدان میں اترے، ان سب یزیدیوں کو مار بھگایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہرحال پیارو، 2:45 ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، پھر گفتگو ہوگی۔ کئی ٹکڑوں میں تقریر ہو گئی ہے، لیکن اللہ جو بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ کسی بھائی کو شروع میں نے کچھ باتیں کہی تھی، وہ صرف میرا مطلب یہی تھا، وہ میل نکالنا، میرا مطلب یہ تھا کہ کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں تھا۔ سمجھ میں میرا مقصد یہ تھا، یار نبی کے بچوں کی محفل ہے تو اتنی پیاری ہو، اتنی پیاری، لوگ دیکھ کر کے کہیں یار جب غلاموں کی محفل ایسی ہوگی تو پھر اماموں کی محفل کیسی ہوگی۔ سمجھے؟ صرف میرا مقصد یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اس میں جو غلطی ہو گئی سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں توبہ کریں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔